جی ہلو ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. جی سر آپ سے جیسے میں نے وائس میسج کیا آپ کو، میں آپ کو بتایا کہ ہلو جی ہاں بولیے. جی ہاں آواز آ رہی ہے. جی بولیے بولیے. موسم آپ بتائیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی قاری صاحب میں نے نا بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 6-7 منتھ ہو گئے ہیں. پہلے میں نے ایک طلاق بول دی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد رجوع کر لیا. پھر اس کے بعد تقریباً 6 آپ کا مہینے بعد پھر جو نیکسٹ ٹائم آیا نا تو اس میں نے 2 طلاق بولی. جی تو پھر پھر رجوع کیا اور پھر اسی مہینے میں ہی 12-13 دن بعد یا 20 دن بعد میں نے 3 طلاق بول دی. یہ میں نے کیا تھا ایسے. جی اس کی رہنمائی کر دیں. آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں تو میری تھوڑی سی آپ کو ہیلپ جی کرنی پڑے گی. جی جی وہ ہیلپ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے نا اس طریقے سے سوال نہیں پوچھا جی جاتا طلاق کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کیا آپ کو میری ہاں آواز؟ جی ہاں جی آپ بولیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے ایسے طلاق کا سوال نہیں ہوتا. آپ کو جی جی طلاق کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے چند چیزوں کو ڈسکس کرنا. اور وہ چیزیں جی کیا ہیں؟ جی وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ میں نے 5-7 مہینے پہلے طلاق دی تھی، 2-4 دن کے بعد پھر طلاق دے جی دی، 15-20 دن کے بعد پھر میری طلاق دو دی. ہلو مجھے کہنے جی دیجئے. جی جی مجھے کہنے دیجئے. پھر آپ جی جتنی لمبی تقریر کرنی ہے اتنی کیجئے گا. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو شاید میں آپ کی ہیلپ کروں، یا آپ کی اہلیہ کی سمجھ میں آ جائے گی تب میں آپ کی ہیلپ کروں گا. دیکھیے طلاق کے بارے میں جی جی جب طلاق کے بارے میں کسی سے گفتگو کریں آپ تو ٹو بی اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ فلانے دن میں نے طلاق دی تھی. آیا وہ دن بیوی حیث سے تو نہیں تھی؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب کی تھی؟ بیوی کی کیا کیفیت تھی؟ اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں گا؟ جی جی پوچھیں قاری صاحب پوچھیں. ہاں تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ 6-7 مہینے پہلے یا 8-10 مہینے پہلے، اس طرح سے سوال نہیں ہوتا. آپ کو یاد نہیں ہے دونوں کو کب طلاق؟ اتنا بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آیا اور وہ آپ کو دن بھی یاد نہیں؟ نہیں سر. آپ کی اہلیہ سن رہی ہیں؟ جی 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 سن جی رہے میں ہیں. سن رہی. آپ کو بھی یاد نہیں کہ کب طلاق ہوئی تھی؟ نہیں سر مجھے بالکل بھی یاد نہیں. اتنا یاد ہے کہ انہوں نے بولا تھا. اچھا اتنا، یہ صرف یاد رہ گیا کہ بولا تھا. یہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ کب بولا تھا؟ جی نہیں یہ نہیں بولا تھا، یہ نہیں یاد. اچھا جب انہوں نے بولا تھا اس وقت آپ دونوں ساتھ رہتے تھے؟ جی بالکل. ہاں جی میاں بیوی کے طور پر؟ ہاں جی. آپ کے جس روز انہوں نے بولا تھا، اب یہ مجھے مت کہیے گا ورنہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا. یہ مجھے مت کہیے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس جواب سے آپ کی زندگی سدھر سکتی ہے. طلاق کے بارے میں جی جی آپ جس روز انہوں نے طلاق دی آپ حیث سے تو نہیں تھی؟ یاد نہیں ہے سر. نہیں مجھے یاد نہیں، مجھے اب پکا یاد نہیں. اوکے پھر مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں. آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی. میرا خیال نہیں تھی، ایسے نہیں تھی. اوکے جب آپ حیث سے نہیں تھیں، آپ کو آپ کے شوہر نے ہم بستری کب کی تھی اس طلاق دینے سے پہلے؟ ہمارا رات ہی معاملہ سالو ہو گیا تھا. اس سے پہلے بھی ہم میاں بیٹے ہلو 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 آپ میرے سوال کا جی جواب اگر مجھ پر تھوڑا سا فوکس کر لیں، میرے الفاظ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے نا بیٹے تو مجھ سے آپ پوچھ لیں، لیکن غلط جواب مت دیں.
میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے جو پرابلم ہوتی ہے وہ انڈیا پاکستان میں وہ یہ کہ میں پوچھتا کچھ ہوں اور جواب کچھ آتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے، جس روز آپ کو طلاق دیا آپ کے شوہر نے، اس سے پہلے آپ نے ہم بستری کب کی تھی؟ تقریباً ہم ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد کر لیتے ہیں تو سر۔ بہت سمپل سا جواب ہے نا، ہلو، بہت سمپل سا جواب ہے، اس میں آپ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ایک دن پہلے ہم نے ہم بستری کی تھی۔ ہاں جی ہم کی ہے۔ ہلو محترم، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی میں سن رہا ہوں سر، سن رہا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آیا میرا سوال کیا تھا؟ جی سمجھ میں آیا کہ طلاق دینے سے پہلے ہم بستری کی تھی۔ ہاں تو آپ نے کی تھی نا طلاق دینے سے پہلے ہم بستری؟ کی تھی۔ ہاں تو طلاق دینے سے پہلے جو ہم بستری کی جاتی ہے اس طلاق کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہیں طلاق دینے کی عدت شمار کرنے کا موقع دیا جائے، یہ عدت شمار کریں۔ عورتیں حیض کا جب ہوتا ہے نا، عورت ایک حیض سے دوسرے حیض تک کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حیض کی عدت طلاق کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب یہ عورت حیض سے پاک ہو، بغیر مباشرت کیے اس کو طلاق دی جائے، اور اس طلاق کو جمہور علماء پاکستان کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ طلاق جو آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد دی ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو آپ نے 8 مہینے پہلے طلاق دی تھی وہ چونکہ آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی تھی اس لیے اسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی آپ کی سمجھ میں؟ جی تو جو پہلی طلاق تھی جسے آپ نے کہا ہے کہ 7 8 مہینے 10 مہینے کتنے مہینے پہلے کی تھی، وہ طلاق قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی تھی۔ اب دوسری طلاق آپ نے کب دی ہے؟ دوسری طلاق یہ ایک آج اس بات کو 25 دن ہو گئے ہیں۔ 25 دن ہو گئے؟ ہاں اسی مہینے میں نے 2 بار 1 سے 3 بار کی۔ میرے بھائی میں پھر آپ کو کہوں طلاق کے بارے میں بہت ہی اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے لیے تاکہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ یار کس دن کی بات ہے، عورت کیسی تھی، یہ پھر میں ریپیٹ کروں آپ کو، اور آپ 20-25 دن کا مطلب یہ ہے کہ آج 17 تاریخ ہے، کون سی تاریخ کی بات آپ کر رہی ہیں؟ 19 تاریخ کو آخری طلاق دی ہے انہوں نے۔ 19 تاریخ سے 10 دن پہلے مجھے انہوں نے یعنی کہ 10 یا 9 تاریخ کو انہوں نے مجھے دوسری طلاق دی تھی، تو اس کے پورے 12 دن بعد یعنی کہ 19 تاریخ کو انہوں نے مجھے طلاق دی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسری طلاق دی تھی وہ کون سی تاریخ کو دی تھی؟ تقریباً تاریخ ہوگی سر 8 یا 9۔ 8 تاریخ۔ 8 جولائی کی بات کر رہی ہیں یا 8 اگست کی بات کر رہی ہیں؟ آپ 8 جولائی کی بات کر رہی ہیں۔ 8 جولائی کو انہوں نے دوسری طلاق دی ہے، اور وہ 2 طلاقیں دی ہیں۔ اور 8 جولائی سے پہلے آپ نے ملاقات کب کی تھی، ہم بستری کب کی تھی؟ 8 جولائی سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے سر، ہو گئی تھی ہماری تقریباً 1 دن پہلے کی ہوگی، یعنی کہ رات کو انہوں نے طلاق دی ہے، پچھلی رات کو ہم نے ہم بستری کی ہے۔ ہاں تو ہم بستری کرنے کے بعد تو طلاقیں نہیں ہوتی، تو دوسری طلاق بھی آپ کی شمار نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ آپ نے ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے جبکہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ اب تیسری طلاق کی بات کیجئے، تیسری طلاق کب دی ہے انہوں نے؟ تیسری طلاق کو ہمارے میں درمیان میں لڑائی جھگڑا، ہم بستری ہو گئی تھی، ہمارا رجوع ہو گیا تھا دوسری طلاق کے بعد ہی، مطلب ہم نے یہ سوچا کہ طلاق واقعہ ہو گئی اور ہم نے رجوع کیا۔ اس رجوع کے بعد ان کا میرے سے جھگڑا ہوا، تقریباً 7 8 دن چلتا رہا وہ جھگڑا۔ اس جھگڑے کے دوران پورے 10 دن بعد انہوں نے مجھے دوبارہ طلاق دے دی، اور 3 طلاقیں نیچے اپنی والدہ کی موجودگی میں دے دی۔ اوکے، اور اس طلاق سے پہلے یہ جو آپ کو تیسری طلاق دی ہے کون سی تاریخ کو دی ہے یہ پتہ ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بیٹے، آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ محسن۔ رابعہ بیٹے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو طلاق ہے تیسری طلاق وہ کس تاریخ کی ہے؟ 19 تاریخ کی سر۔ 19 جولائی کی؟
जी जी 19 जुलाई। और 19 जुलाई से पहले भी आपने हम बिस्तरी की थी, तलाक से पहले? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो गोया ये है कि आपने पहली तलाक दी, उस तलाक से पहले हम बिस्तरी हुई, दूसरी तलाक दी, उस तलाक से पहले हम बिस्तरी हुई, और फिर तीसरी तलाक दी, फिर भी हम बिस्तरी आप करते रहे हैं। उसूली तौर पर सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इन तलाक़ों को शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के सरीह कौल की नाफरमानी है, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, और ये तलाक़ बिदई शुमार की जाती है। सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है इस तलाक़ को कहती है कि ये बिदई तलाक़ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी नया काम जो इस दीन में किया जाता है वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपकी तीनों तलाक़ें जो आपने दी हैं वो यहाँ के उलमा के मुताबिक कबूल की जानी नहीं चाहिए, उनका शुमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी पाकी की हालत में तलाक़ें दी हैं जिनको आप पहले मुबाशरत करते रहे हैं और फिर तलाक़ देते रहे हैं। जी। तो ये तीनों तलाक़ें, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब तक कि मैं आपसे, आपके शौहर से बात तफसील से नहीं कर लूँगा ना, तो मुझे सिचुएशन पता नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मैंने बताई हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरीके से एक्सप्लेन करनी चाहिए। जी जी, मौज़म बताएं आप। अब मौज़म साहब आपके पास कोई सवाल हो तो पूछें। कारी साहब बता दिया आपको, यही बात थी, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि रहनुमाई के लिए, कि जो पहली तलाक की डेट का नहीं पता था वो आपने बता दिया कि पहली तलाक को ही हमने रजू कर लिया, उसके बाद रजू किया। रुजू से पहले आपने मुबाशरत की ना, आपने रुजू से पहले हम बिस्तरी की, आपने तलाक से पहले हम बिस्तरी की थी, ये बताइए उसमें। हाँ जी की। तो जब आपने तलाक, वो तलाक ही शुमार नहीं होगी ना, रुजू तो तब होगा जब आप तलाक दे देंगे। हमारी नज़र में ये तलाक शामिल नहीं होती। जी जी, पहली तलाक आपने दी। आकिल साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम बिस्तरी की हो तो उसमें एक मुद्दत होती है फैज के आने की डेट तक, अगर वो ना आए तो उसका मतलब होता है कि तलाक नहीं हुई, और अगर आ जाए तो ये एक मुद्दत के बगैर आप तलाक नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, ये बात आपको समझ में आ गई है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती, बहुत अच्छी बात है। ये वो पीरियड है जिसमें आप तलाक देते हैं, औरत हैज से पाक हो, बग़ैर मुबाशरत के उसको तलाक दी जाए। तो आपकी जो तीनों तलाक़ें हैं ना मौज़म भाई, वो तीनों तलाक़ें आपको पाकिस्तान में तो लोगों ने बता दिया होगा, डर जाते हैं वहाँ पे तो लोग। हलाला भी बताया होगा किसी ने आपको, हलाला बताया? बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजरा है सर, आखिर ये 1 महीना मैं आपको बता नहीं सकती। बेटे वहाँ तो पाकिस्तान में तो हलाला बहुत आम सी चीज़ है, और लोगों ने कारोबार शुरू कर रखा है हलाले के दरवाजे खोलने के लिए। मुफ्ती भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती भी फतवा दे देते हैं। तो ये तलाक़ें नहीं हुई हैं, ये तलाक़ें नहीं हुई हैं। सऊदी अरब के उलमा के नज़दीक इन तलाक़ों को कोई शुमार नहीं करता। यहाँ पर सऊदी अरब का ये फतवा है शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का, यहाँ के लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का, और यही फतवा हम नकल भी करते हैं अपने चैनल पर कि हम बिस्तरी अगर कर ली जाए तब तलाक़ वाक़ नहीं होती। ये सिंथेटिक फतवा खाना काबा से आया हुआ है, ये मैंने इसलिए सुनी थी इनकी वीडियो, तो मैंने इसलिए इनसे राब्ता किया मौजूद पर। हाँ, तो बिल्कुल आप चाहें तो अपने घर को, बच्चे भी हैं आप लोगों के? जी हैं। अल्लाह ताला बहरहाल आपके घर को बुरी नज़र से बचाए। मुझे नहीं लगता कि इन तलाक़ों को आपको शुमार करना चाहिए, और खुश रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, और जो माजी में जो वजूहात आई हैं लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर, उनसे बचने की कोशिश करें। दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करें, किसी पर हमला आवर ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना करें। और बच्चे हैं आपके, अल्लाह ताला आपका साया उन बच्चों के सरों पर कायम रखे।
آمین. جی سر بہت شکریہ. معظم بہت صاحب بہت نوازش. معظم صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں سر یہی تھا. اوکے تو بہت شکریہ. واضح ہو گیا تمام چیزیں یا کوئی اور ابھی خلش باقی ہے؟ نہیں مگر یہی پوچھ تھی. لیں ابھی پوچھ لیں اگر کوئی مسئلہ ہے ماما سے پوچھ لیں گھر والوں سے پوچھ لیں سب. ہاں گھر والوں سے بات کرا دیں. اگر کسی کی کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بولیں. لیکن اب ٹھیک ہے. وہاں لوگوں کے کہنے پر اپنا گھر برباد نہ کریں معظم. میری نصیحت یہ ہے ٹھیک ہے. کہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں. اسے آپ کا بچے ہیں, ہرا بھرا خاندان ہے آپ کا, اس کی حفاظت کریں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یہ بچے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا صبر کرنے والا, قدر کرنے والا بنائے اور ایک دوسرے کی قدر کرتے رہیں. آمین. آمین. آمین انشاءاللہ. اللہ. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دو ساتھ ہی رہ رہے ہیں نا ابھی یا الگ ہو گئے؟ نہیں ہم الگ رہ رہے ہیں. ان کے خاندان والے سارے کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی, ان کو ادھر آنے کی اجازت نہیں. نہیں وہ تو پتہ نہیں, پاکستان میں اکثر لوگ یہی کہیں گے آپ کو. آپ کو معظم بھائی تھوڑا سا اسٹرانگ بننا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. چلیے مجھے امید ہے کہ یہ گھر بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا اور یہ گھر بھی خوشحال نور ٹی وی چینل کی وجہ سے خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.